وعلى آله وصحبه أهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اعلیٰ حضرت مجددین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے واہ کیا مرتبہ ہے شاہ عنایت اللہ کا ملائک میں بھی چرچا ہے شاہ عنایت اللہ کا آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ کل کائنات کے مالک و مختار حبیب کردگار بے سہاروں کے سارے دار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد والجود والکرم منبع علم علیکم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت پورا ہو چکا ہے لیکن پیغام لے جانا اور اس پر عمل کرنا مریدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے یعنی کہ حضرت امیر عبداللہ حسنی حسینی علیہ رحمت و رضوان کو مدینے کی سرزمین پر حکم عطا فرمایا عبداللہ بخارا جاؤ، اور حضرت سیدنا عبداللہ حسنی الحسینی نقشبندی میرے جد اعلیٰ کے جد اعلیٰ جد اعلیٰ کے جد اعلیٰ دادا کے دادا کے دادا کے دادا جو مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخارا تشریف لائے اور بخارے کی سرزمین پر شہنشاہ نقشبند کے سلسلے کو وسیع کیا۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ جو بالاپور کی سرزمین پر ہے وہ آج کا نہیں، کل کا نہیں، پرسوں کا نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کیا ہے۔ ابھی کہا جا رہا تھا خلافتیں بڑی عام ہو گئی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کمپنی زیادہ چلتی ہے اس کی ڈپلیکیٹ ضرور کمپنی بنتی ہے، چاہے وہ زردہ ہو یا خردہ ہو یا خوردہ ہو یا پھر مردہ ہو، ہر ایک کا ڈپلیکیٹ بنتا ہے اور بننے کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے اور اتنا دھوم مچاتا ہے کہ برانڈ جس کا تھا اس کو واضح کرنا پڑتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ اس لیے ہم باباغ دہل کہتے ہیں ہمارا منشا، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت اپنی مرضی نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ یہ 330واں عرس شریف جو میرے دادا حضور نے جس طرح سے منایا، پردادا نے جیسا کیا، ان کے پردادا نے جیسا کیا اس کے مطابق ہوتا ہے، یہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو آج ڈپلیکیٹ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اصلی کمپنی وہ بڑی محنتیں کر رہی ہیں۔ واٹس ایپ اتنا صاحب خراب کر دیے کہ ہر موقع پر اور ہر جگہ اس کے سوائے کچھ نظر نہیں آتا، اور بہت سارے لوگوں کو تو ایک شوق سوار ہو گیا ہے کہ ہر آدمی چاہے اس کا شجرہ ٹیلی ہوتا ہو نہ ہوتا ہو وہ شہزادہ غوث اعظم ہو۔ تو ہم نے بھی کہا کہ ہم کو اب شہزادہ آدم علیہ السلام لکھا جائے۔ بڑا ٹینشن ہو رہا ہے کس کو کیا سمجھا جائے، کس کو کیا نہ سمجھا جائے، لیکن عشق کی بات سنو، محبت کی بات سنو، چاہت کی بات سنو، اور وہ بھی کس کی؟ بندہ نواز، معمولی شخصیت نہیں، گنجیٹی پھنجیٹی نہیں۔ آج کل بابا لوگوں کا تو بڑا دورہ چل رہا،
آٹو رکشہ چلانے والا بھی بولتا خلافت، میں نے بولا سب سے بڑی آفت تیرے کو ملی خلافت، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں مسائل کیا ہے، وہ نہیں جانتا نا۔ پہلے پیر تربیت دیا کرتا تھا، خانقاہ اس لیے ہوتی تھی کہ خانقاہوں کے اندر تربیت دی جاتی تھی، 30 سال 20 سال 25 سال پیروں کی بارگاہ میں مرید بیٹھتا تھا اور زانوئے ادب بیٹھ کر تعلیمات طریقت سیکھتا تھا۔ اب 2 منٹ کی خلافت اس کو کیا معلوم یہ کیا آفت ہے اور کون سی مصیبت ہے، یہی تو پریشانی سب سے بڑی ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی طریقہ نقش بندی کے خلاف بولے گا، اور جو لوگ آج کل طریقہ نقش بندیہ کو اپنا کر بیٹھے ہیں ان کا تو کہیں سے کہیں تک کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو نقش بندی فیمس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ نقش بندی سلسلے میں تصور شیخ ہے، تصور پیر ہے، اور مجدد سرکار کے جو ملفوظات ہیں تمہارے عقیدے سے ٹیلی نہیں ہوتے، تمہارا عقیدہ اور ہے اور مجدد سرکار کا مشن اور ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں باجا نہیں، گانجا نہیں، ڈھول نہیں، تماشا نہیں، اس لیے ہم سلسلہ نقشبندیہ پر قابض ہو جائیں گے۔ یاد رکھو خانقاہ نقشبندیہ کا سلسلہ 850 سالہ اس ہندوستان کے اندر نقشبندی سلسلہ اگر ہے تو وہ سالار سلسلہ نقشبندیہ شیخ الاولیاء حضرت سیدنا سید شاہ عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندی المجددی علیہ رحمت و رضوان کے اجداد کا ہے۔ بندہ نواز کس کے مرید تھے؟ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ حکم ہوا دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور حکم ہوا کہ دکن جاؤ۔ اب دکن آئے تو پیر و مرشد مرید کو ملنے کے لیے آئے۔ جیسی مرید بندہ نواز علیہ رحمہ کو معلوم ہوا کہ میرے پیر تشریف لا رہے ہیں، کئی میل تک آپ پیدل دوڑتے رہے، مرید پیچھے پیچھے دوڑتے رہے اور بندہ نواز آگے آگے دوڑتے رہے اور مرید پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جیسے ہی پیر و مرشد کو دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں گھوڑا پیش کیا۔ سرکار اس زمانے میں گھوڑے کی سواری مشہور ہوا کرتی تھی، سرکار آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سوار ہوئے اور مرید نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ اب جیسی قدم کے قریب گئے تو گھٹنوں کو بوسہ دیے۔ سرکار نے فرمایا نیچے، پھر نیچے پنڈلی کو بوسہ دیا، کہا اور نیچے، قدم کو بوسہ دیا، کہا اور نیچے۔ اب بندہ نواز دیکھنے لگے کہ اب نیچے تو کچھ نہیں ہے، یہ گھوڑا ہے، لیکن پیر کا حکم تھا گھوڑے کے پیٹ کو آپ نے بوسہ دیا، کہا اور نیچے، سید محمد اور نیچے۔ پنڈلی کو گھوڑے کے پیر کی پنڈلی کو بوسہ دیا۔ ارشاد فرمایا پیر و مرشد نے سید محمد اور نیچے۔ گھوڑے کے ٹاپوں کو جیسے آپ نے بوسہ دیا تو بال آپ کے سر کے بال مبارک زین میں اٹک گئے، جہاں پیر و مرشد کا قدم تھا اس کے نیچے اٹکے ہوئے۔ تکلیف ہوئی، درد کا احساس ہوا، خون نکلنے لگا اور سرکار نے فرمایا تمہارے بال الجھ گئے ہیں۔ کہا جی سرکار جانتا ہوں۔ تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں، پیر کی محبت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں، پیر کی چاہت سب سے بڑی ہے۔ یہ وفادار تھے، یہ غدار نہیں تھے، اس لیے پیروں کا مقام جانتے تھے، ادب و احترام جانتے تھے۔ آج غداروں کا عالم یہ ہے کہ غدار درگاہوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں، غرا رہے ہیں، شرک ہوتا ہے، درگاہ پہ جانے سے شرک ہوتا ہے، مزار پہ جانے سے شرک ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف، اگر مسجد میں کوئی امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اور مسجد کے متولی صاحب کبھی نہیں آتے اور آ جائے، اتفاق ہو جائے اور ظہر کی نماز کے بعد سلام پھیرے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں کو بولے کہ نماز ذرا دوہرا لیتے ہیں، تو صدر صاحب بڑے جلال میں آ گئے، بولے نماز ابھی تو پڑھا ہے مولانا،
میں عصر میں نہیں آتا، ظہر میں آ گیا، میں عصر میں نہیں آتا، مغرب میں نہیں آتا، عشاء میں آ گیا، ایک آدھ بار تو بڑی مشکل سے آتا، اس میں بھی ڈبل نماز، کیا ٹینشن ہے تم کو؟ کہا میں نیت ذرا بھول گیا، مجھے ایسا خیال رہا کہ میں نے عصر کی نیت کر لی۔ کہا اچھا پھر؟ بولے نماز کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ نیت میں گڑبڑ ہو گئی۔ اب یہاں شاہ عنایت اللہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آنے والا، بوسہ دینے والا، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں سبحان رب العالی پڑھوں گا، میں سبحان رب العظیم پڑھوں گا، میں الحمدللہ رب العالمین پڑھوں گا۔ اس کا ایمان یہ، اس کا عقیدہ یہ، اس کا عشق یہ، اس کی محبت یہ، اس کا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سرکار کے قدموں کو چومنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جن کو نماز میں اور محبت میں فرق نہیں معلوم، وہ کیا دین کی تبلیغ کریں گے؟ امیر عبداللہ حسنی الحسینی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کو حکم ہوا بخارا آؤ، آپ بخارا تشریف لائے۔ اور بخارے میں جو بزرگ تھے وہ ایران ہوتے ہوئے، عراق ہوتے ہوئے، وقت کم ہے بالکل، حضرت سیدنا امام ظہیر الدین حسنی الحسینی نقشبندی جو ظہیر الدین اولیٰ کہلاتے ہیں، وہ امن آباد گجرانوالہ کی سرزمین پر پنجاب میں تشریف لائے، جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ اور وہاں سے حکم ربی میرے جد اعلیٰ شیخ الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندی المجددی علیہ رحمت و رضوان حکم خداوندی پر 14 سال پیدل چلتے ہوئے بالاپور تشریف لائے۔ ابھی مفتی عدنان میاں صاحب قبلہ نامزد سجادہ نشین فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس شریعت ہے، ہم نے کبھی ایڈورٹائز نہیں کیا، اس لیے کہ جو کمپنی اوریجنل ہوتی ہے وہ ایڈورٹائز نہیں کرتی۔ اب جس کے پاس نہیں ہے وہ کرتا۔ اب تو یہ حالات ہو گئے کہ نام ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ حضرت ہے کون، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ کافی دیر تک ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم کو بڑی پریشانی ہوتی، تو ہم جو جوان مولانا ہوتے، مولانا سہیل صاحب جو ہمارے عالم صاحب کے شہزادے ہیں، ان سے پوچھتے حضرت نام پڑھ کر تو بتا دو ذرا یہ کون آ رہے۔ ایسا نام کیا کام کا، نام تو وہ ہو کہ دنیا ان کی بارگاہ میں آ کر حاضری دے۔ جد اعلیٰ شیخ الاولیاء حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی الحسینی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان بالاپور کی دھرتی پر آئے تو اکیلے نہیں آئے تھے، 200 مرید ساتھ میں آئے تھے، اور وہ مرید مراد والے تھے، وہ جانتے تھے کہ پیر کا مقام کیا ہے۔ ابھی مرید تو سب بننے کے لیے تیار ہے، لیکن مراد بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ ہم نے پیری مریدی کو اتنا آسان کر دیے کہ ایک صاحب ملے، ان کو دیکھا میں نے، بال بالکل الجھے ہوئے، بولے حضرت پیر صاحب، میں نے بولے اتنے بھیانک، ارے اتنے خطرناک، اگر یہ سپنے میں کس کی آگ جائے تو وہ 2 4 5 راتیں سوئے گا نہیں۔ تو بولے حضرت میرے 1000 مرید ہے۔ میں نے بولا یا اللہ تو اتنا بھیانک، اتنا خطرناک دیکھ رہا، تیرے پیچھے وہ بھی کتنے خطرناک ہوئی، ایسے تو مت بنو۔ لیکن ہاں یاد رکھو، جد اعلیٰ جب بالاپور تشریف لائے تو پیٹ میں درد اٹھا، جیسے آج کل درد ہوتا ہے، ہوتے رہتا ہے، ویسے درد اٹھا۔ تو یہاں جو قلعے دار تھے انہوں نے نیوز والا پہنچا دیا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ وقت بالکل کم ہے، شارٹ میں بولنا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے معافی مانگ کر ارشاد فرمایا سرکار آپ یہاں تک آ گئے، آپ ایک کام کیجئے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے اورنگزیب تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیا کی دولت لے لوں، میری اولاد دنیا کی دولت کے لیے لڑے اور دین حنیف کا کام چھوڑ دے؟ جد اعلیٰ کو معلوم تھا، میرے جد اعلیٰ جانتے تھے کہ میری نسل دین کا کام کرے گی، عشق رسول کا عام کرے گی، میری اولاد رسول اللہ کی محبت کا پرچار کرے گی۔ اسی لیے جد اعلیٰ نے قبول نہیں کیا، 10 گاؤں جاگیر نہیں قبول کیا، واپس تشریف لائے۔ اورنگزیب نے عرض کیا سرکار کچھ تو قبول کر لو، یہ خانقاہ نقشبندیہ کی جگہ جو من ندی سے لے کر نالے تک اور
برنالے سے لے کر دھناب اسکول تک یہ جو زمین آج بھی جد اعلیٰ شیخ الاولیاء سرکار سید شاہ عنایت اللہ علیہ رحمت و رضوان کے بڑے شہزادے حضرت سید شاہ محب اللہ علیہ رحمت و رضوان کے نام پر آج بھی سند موجود ہے۔ لیکن ہماری قوم کو یہی نہیں معلوم سند کس کو بولتے، لوگ پنجے لا کر بتا رہے، بولے یہ سند ہے، ہم بھی چوم رہے۔ ارے چومنے کی حرکت تو بند کرو، تمہاری اصلی جگہ چومو نا۔ ہر جگہ چومنا اچھی بات نہیں ہے، چومنے کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا۔ بھاجی کی گڈی خریدا تو بڑا دیکھ کا، 5 روپے کی گڈی 10 روپے کی گڈی، اس کے واسطے گڈی نہیں دینا پڑتی، پھر بھی کتنا ٹینشن۔ اور یہاں سند نہیں سمجھ میں آ رہی، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ جد اعلیٰ جب تشریف لائے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے تو حضرت مہاراج گنگا گیر جی جو پانی پر چلا کرتے تھے، انہوں نے ناریل پیش کیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اور جب بڑا کر واپس جانے لگے تو ذکی نقشبندی سوچنے لگا، لاؤ دنیا کی کوئی ایسی مشن لاؤ، دنیا کا کوئی سائنسدان لاؤ، دنیا کا کوئی ایجوکیٹڈ آدمی لاؤ جو ہمیں یہ بتائے کہ اس مٹی کو اگر زمین کی مٹی سے ملا دیا جائے تو یہ سونا ہو سکتی ہے۔ میرے سرکار جد اعلیٰ شیخ الاولیاء سید شاہ عنایت اللہ علیہ رحمت و رضوان کا مقام کتنا پیارا ہے کہ خشک ڈھیلا ہاتھ میں ہے اور پیشاب کے قطرے اس کے اندر ہے۔ آج لوگ تخلیق کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں جن کے پیشاب کا ڈھیلا تبلیغ کرتا ہے، دعوت اسلام دیتا ہے، مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کو جو دوسروں کو بھٹکا رہے تھے ان کو راستے پر لایا جاتا ہے۔ وہ جد اعلیٰ کا ڈھیلا اس نے اتنا متاثر کیا مہاراج گنگا گیر جی کو کہ وہ قدموں میں گر گئے اور عرض کیا کہ سرکار ناپاک ڈھیلے سے منو ٹنو سونا، نیچے سونا، اوپر سونا، آگے سونا، پیچھے سونا، ہر طرف دکھ رہا ہے سونا سونا، اب میں کیوں ہو جاؤں سونا؟ اب میں آپ کے قدموں میں سونا چاہتا ہوں، سرکار مجھے دامن میں لے لیجئے۔ اور سرکار نے آپ کو اپنے دست مبارک پر اسلام قبول کروایا، اور آج بھی ان کا مزار اس خانقاہ نقشبندیہ کے پیچھے موجود ہے۔ خانقاہ کے پورے بزرگوں کا پانی ان پر سے گزرتا ہے۔ یہ عرس وہ عرس نہیں ہے جہاں ناچا جاتا ہے، یہ عرس وہ عرس نہیں ہے جہاں عورتوں کو گھمایا جاتا ہے۔ ہم باباغ دہل کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شریعت کی پابندی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی، اتباع والی زندگی نصیب فرمائے، بزرگان دین سے سچی وفاداری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔